السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز اور پروگرام ہے کراس کوسچن بائی ریاض عاجز۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل۔ ISI ایک ایسا ادارہ کہ جو عالمی شہرت یافتہ ہے، لیکن تمام فورسز دنیا بھر کی، خاص طور سے سیاسی فورسز یا ممالک کہہ لیجئے امریکہ سمیت اور انڈیا سمیت، اس ادارے کے پیچھے ہیں، یعنی اس ادارے کو کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی کڑیاں ہیں بمبئی ہم جو دھماکے ہوئے اس تعلق سے بھی اس ادارے کو ایک ہدف بنایا گیا، اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو منسٹری آف انٹیریئر کے تحت کرنے کی ایک دفعہ کوشش کی گئی تھی، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی بتائی جاتی ہے۔ جنرل حمید گل سے ہم ISI کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے کہ ISI کا اب تک کا کیا کردار رہا ہے اور فیوچر میں اس کا کیا کردار ہوگا عالمی سیاست میں۔ السلام علیکم جنرل حمید۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، میں نے جیسے کہ کہا کہ انڈیا اور امریکہ کا اس وقت سب سے بڑا ہدف ISI ہے، کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ پاکستان ان کا ہدف ہے نا، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک منزل طے کرنی پڑتی ہے، راستوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں۔ ISI پہلی رکاوٹ ہے ان کے ہاتھ راستے میں۔ یہ پاکستان کی افواج کا جو ادارہ ہے، جس کو ہم ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جو ہماری سلامتی، ہماری بقا اور ہمارے جو وطن کا مستقبل ہے اس کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ ظاہر ہے سلامتی سب سے پہلے، آزادی اور سلامتی منسلک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے ISI کیونکہ پہلی دفاعی لائن ہے، یہ حصار کے اندر جو ہم نے حصار بنائے ہیں اس میں پہلی دفاعی لائن ہے، تو اس کو وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے آپ نے تو باہر کے ممالک کی بات کی، اپنے اندرون ملک بہت معاملات اس کے لیے ہیں۔ ISI کو جس قدر ہدف تنقید بنایا جاتا ہے، قصور بھی ہیں ISI کے، اور وہ اس قسم کے قصور نہیں ہیں کہ وہ ملک کی بقا کے خلاف کیے انہوں نے، یا بلکہ وہ اس نیت سے کیے گئے کہ ملک کی سلامتی، اس میں کہیں نہ کہیں وائلیشنز ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا کے ہر ادارہ، CIA کو ایک وقت میں انویزیبل گورنمنٹ 1950 کے عشرے میں، مجھے یاد ہے میں تو ینگ آفیسر تھا، تو ایک کتاب ان دنوں آئی تھی جس کا نام تھا دی انویزیبل گورنمنٹ، وہ CIA کے بارے میں تھا۔ تو دنیا میں جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہوتے ہیں وہ ان حدود کے اندر رہنے کے پابند نہیں ہوا کرتے جن میں عام طور پہ آپ۔ اچھا، اس میں جنرل صاحب ایک سوال یہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس کو ایک دہشت گردی کی سپورٹ کا ایک ادارہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، ممبئی حملوں کے حوالے سے اور دیگر بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور کچھ تنظیمیں ایسی بنائی گئی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ وہ ISI کے پیرول پہ ہیں یا اس سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے مطلب کنیکشن جوڑ کے اس کو بدنام کرنے کی ایک کوشش، اس تعلق سے کیا؟ نہیں، وہ ایک بہت بڑا لمبا کھیل ہے۔ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے امریکہ کی، یہ دراصل اسلام کے خلاف جنگ ہے، اور اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور ملک جو ہے پاکستان، اور پاکستان کے جو حصار ہیں اس کے اندر ہمارا نیوکلیئر صلاحیت ہے، ہمارا اسلامی تشخص بذات خود، وہ نظریاتی طاقت جو توانائی ملتی ہے ہمیں نظریے کی بنیاد کے اوپر، وہ بھی ایک ہدف ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت کچھ مواد مل جائے گا، کیا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ ہماری یکجہتی کو پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی فزیکل بلوچستان کے اندر مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں آپس میں لڑانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، فوج اور عوام کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑا کرنے کا سلسلہ، اور ایجنسیز کا نام لے کے ایجنسیز کو بدنام کرنے کا سلسلہ، اور نیوکلیئر صلاحیت تو آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بہت ہی نظریں، ان کی نظر کرم ہے۔ تو یہ وہ ساری اس کشمکش جو ایک عالمی سطح پہ ہو رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ممبئی حملوں میں ISI کو ملوث کرنے کی کوشش کی، اور بلکہ ISI کے سربراہ کو طلب کیا گیا اس زمانے میں کہ آ کے یہاں پہ وضاحت کریں، کیا اس سلسلے میں آپ کی رائے؟ وہ جی اس وقت بہت غلطی کی، زرداری صاحب نے ان کو ٹیلی فون پہ کہہ دیا کہ ہم بھیج دیں گے، اور اس وقت بھی میں نے بہت اعتراض کیا، اور میں نے یہ کہا کہ انکار کر دینا چاہیے۔ وہ یہی ہوا کہ پھر وہ انکار کر دیا اس شخص نے جس کو طلب کیا گیا تھا۔ پھر بہرحال اچھا فیصلہ ہو گیا، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو اس کو سنبھال لیا گیا۔ تو یہ بمبئی حملے کی صرف بات نہیں ہے۔ واٹ از دا ایکچوئل پوزیشن ان بمبئی حملے؟ بمبئی حملے کے تو جی کسی نے کروائے ہیں جو کہ مسائل پیدا کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے ایک نامکمل شواہد ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔
10 آدمی کہیں سے بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں, اٹھا کے ان کو کر دیتے ہیں. اگر امریکہ جیسے کہ انہیں 19 لوگوں نے حملہ کر دیا, نہیں, جب گورنمنٹ اعتراف کرے کہ ہاں یہ ہمارا آدمی ہے یا ہمارے پاکستان سے اس کا تعلق ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بہت حضور ساری بات چیزیں یہ ہے ثابت- کہ پاکستان میں تو ہم اپنے لوگوں کے ساتھ, باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ لڑ ہی رہے ہیں نا, بہت وہ مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر پاکستانی جو 10 بندے ہیں وہ بھی ہمارے کنٹرول میں ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے بہت بڑا, وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. بھارت کو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا, وہ کہتا ہے میں بات ہی نہیں کروں گا, آپ پہلے دہشت گردی ختم کر دیں, آپ یہ کر دیں. جہاد کا نام دہشت گردی رکھ دیا کشمیر کے اندر. اب وہاں بھی وہ دہشت گردی کا, تو وہ فرسٹریشن تو بڑھتی جا رہی ہے نا, کیونکہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا, انصاف نہیں مل رہا. تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کو ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. اچھا, بھارت سے ٹاکس کی بات آپ نے کی, کیا پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے کہ ایکول بنیادوں پر بھارت سے بات چیت کرے؟ اس وقت جس طریقے سے جکڑ لیا گیا انٹرنیشنل شکنجے میں. بخدا اگر امریکہ بیچ میں نہ ہو تو پاکستان بہت اچھی پوزیشن میں ہے بھارت کے ساتھ, بلکہ ہم انشاءاللہ ان سے بڑھ کے بات کریں گے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہمارے لیے. لیکن امریکہ یہاں جو حکمرانوں کو اپوائنٹ کرتا ہے, مسلط کرتا ہے ہمارے اوپر, اور اپنے روڈ میپ, ہمارے گورننس کے روڈ میپ بناتا ہے, ہماری معیشت کے روڈ میپ بناتا ہے, ہمارے لوگوں کے لیے وہ اس سطح پہ رکھتا ہے ہم کو, لائف لائن کے اوپر جس کو کہتے ہیں, کہ نہ ہم مریں تاکہ ہماری جو خدمات لینا چاہتے ہیں وہ بھی لیتے رہیں, اور نہ ہم زندہ ہو سکیں کہ ہم اپنی آزادی اور اپنی بقا کے لیے, ہماری نشو و نما ہو سکے مستقبل کے لیے, اس کو بھی نہیں چاہتے. وہ کسی طریقے سے پاکستان کو مضبوط اور طاقتور اور خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن ہم کیا کریں کہ ہم اسی میر کے اس لونڈے سے جا کے, میر کیا سادہ ہیں, اسی اتار کے لونڈے سے جس سے یہ جس نے درد دیا ہے, جس نے یہ بیماری دی ہے, اسی سے ہم جا کے اسی کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ اس کی وجہ ہماری حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں, وہ چاہے پرویز مشرف جیسے ڈکٹیٹر ہوں یا وہ زرداری صاحب جیسے ہمارے سویلین حکمران ہوں, وہ وتیرہ ایک ہے. اچھا, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ سرحد میں ہو رہا ہے, جو کچھ ان علاقوں میں ہو رہا ہے, یعنی وزیرستان وغیرہ میں ہو رہا ہے, اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ مطلب اب یہ کہاں تک بات پہنچی ہے, اور اب اس کو کیا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگ روک سکتے ہیں کسی سطح پر جا کر؟ نہیں, ہم تو اگر جس انداز میں ہم جا رہے ہیں تو مستقبل قریب میں مجھے کوئی ایسا اندازہ نہیں ہے کہ ہم روک پائیں گے ان کو. البتہ یہ جو ہم نے ہمارے معاملات سوات وغیرہ میں ان کو ہینڈل کر لیں گے. بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ خوفناک ہے, اور اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے اندر ان کی جو ابیلٹی ہے, دیکھیں ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے نا وہاں آگ بھڑکانے کی, کسی جگہ خطے میں بلوچستان میں بھڑکائی گئی, وزیرستان میں حملے کروا کے کی گئی, اشتعال دلوا کے کی گئی, جامع مسجد پہ حملے کروا کے کی گئی. بلوچستان میں اکبر بگٹی کو دیکھیں نا, ہمارا تو قصور ہے اس کے اندر, ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے کہ اپنے معاملات اپنے لوگوں سے طے نہیں کرتے ہیں. ہندوستان کے سامنے تو جھک جاتے ہیں, امریکہ کے سامنے بچ جاتے ہیں, لیکن اپنے لوگوں سے بات کر, جب تک ہم یہ عادت نہیں ڈالیں گے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے جھک کے پیار سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, اس وقت تک یہ عجیب و غریب رویہ ہے. یعنی غلام قوموں کا اس سے بدتر رویہ اور نہیں ہوتا. یہ وڈیرہ شاہی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے جو ہاری ہے, جو مسلی ہے, جو اپنا کسان ہے, اس کے اوپر تو آپ چڑھ دوڑتے ہیں جوتوں سمیت, اور سامنے اگر کوئی آ جائے کوئی ذرا آپ سے زیادہ طاقتور یا کوئی حریت کیشی کا اس میں عنصر ہو تو اس کے سامنے آپ گر جاتے ہیں. یعنی اس کو انگریزوں نے بہت اچھا ایک جملہ بیان کیا تھا کہ لک دا سینئر اینڈ کک دا جونیئر, کہ اپنے سینئر کی آپ لکنگ کریں, اس کی بوٹ پال چاٹیں, اور جو نیچے ہے اسی بوٹوں سے آپ اپنے والوں کو نیچے والوں کو ماریں. یہ رویہ جو ہے ہمارے اس میں تبدیلی لانی پڑے گی. جو آزادی کی خوبو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے ہم قوم کے اندر. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ آپ کے خیال میں گورننس کے حوالے سے, چلیں ہم بات کر لیتے ہیں, ابھی چھوڑ دیتے ہیں اس دہشت گردی کے عنصر کو, کس سمت میں جا رہی ہے؟ موجودہ حکومت کے کرپشن کے جو چارجز آ رہے ہیں جس کا وہ ڈینائل نہیں کر سکتے, جو رینٹل پاور کے کیسز ہیں, جو ہمارے آٹے کا ابھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اسٹیل مل کا مسئلہ, جو شوگر کرائسس کا جو ہے, یہ جو اسٹیل مل کا مسئلہ ہے, یعنی یہ کمال ہے کہ ایک سال میں اسٹیل مل 21 ارب کیسے لوز کر گئی. تو اگر یہ وہ لوگ ہیں کہ
ٹیک یور منی اینڈ رن قسم کی بات کہ لوٹو اور بھاگو. اگر یہ فلسفہ ہے تو پھر تو بہت ظلم ہے اس قوم کے اوپر. لیکن قوم کی بے حسی کی بھی داد دینی پڑتی ہے. واہ واللہ کیسی قوم ہے کہ مار کھائی جاتی ہے, مار کھائی جاتی ہے. ایک جملہ ہے کہ نو بڈی از وائزر دین دا وکٹم, کہ وکٹم جو ہے اس سے زیادہ کوئی دانشمند نہیں ہوتا. ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا واردات ہو رہی ہے, بالخصوص وہ طبقات. ہم تو پریویلیج کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں تو جو بھی مشکلات ہیں وہ زیادہ ہمیں نفسیاتی ہیں, ایموشنل ہیں, جذباتی ہیں. لیکن جو روز کی مار کھا رہا ہے بیچارہ, اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں واردات ہو رہی ہے, کس لیے ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اگر اٹھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ کیا بنے گا. لیکن مجھے کچھ امید سی ہے کہ غالباً ہم اپنے آخری دور میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے, جہاں قوم کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا. کیونکہ اپوزیشن فرینڈلی ہے یہاں پہ, پارلیمنٹ ناکارہ ہے. وہ زرداری صاحب نے جو معاہدات کیے ہوئے ہیں اور اس سے پہلے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کر کے آئی تھیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, کہ جو انہوں نے کیے تھے وہ معاہدات تو, لیکن وہ تو خیر باغی ہو گئی ہیں اور اپنی جان بھی دے بیٹھی اس کے سلسلے میں. لیکن اب تھوڑا سا اپنے مطلب آئی ایس آئی کو تھوڑا سا فوکس کر کے ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. جن صاحب, یہ فرما دیجیے آپ کے آئی ایس آئی کا جو رول افغانستان میں ماضی میں رہا وہ کیا تھا, اور اب وہاں آئی ایس آئی کیا کردار پلے. بڑا خوب کام آپ نے بتائی. یہی تو بڑا موازنہ کرنا بہت آسان ہے, بلیک اینڈ وائٹ. افغانستان کے اندر ایک جاہریت ہوتی ہے, ایک ہمسایہ برادر اسلامی ملک جس کے ساتھ ہمارے بہت ہی تاریخی اور جذباتی رشتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہیرو جو ہیں وہ احمد شاہ ابدالی, شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی, یہ ہمارے ہیرو ہیں. یہ اس خطے کے جو مسلمان ہیں ان کو بچایا کس نے؟ شاہ ولی اللہ نے. جب مرہٹوں کی یلغار ہوئی دلی کے اوپر تو شاہ ولی اللہ نے خط لکھ کے اور احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی کہ آؤ بچاؤ ہمیں. جب وہ آئے اور بچایا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ایک لازوال رشتہ جو ہے وہ قائم ہے. وہ تاریخی رشتہ ہے ہمارا, وہ ثقافتی رشتہ ہے, جغرافیائی رشتہ ہے. اسی لیے ہمارا وہ بارڈر سافٹ بارڈر تھا, آنے جانے کی کھلی اجازت تھی. قائد اعظم نے خود کہا تھا کوئی فوج رکھنے کی یہاں ضرورت نہیں, نکال لو. تاکہ پرویز مشرف صاحب نے امریکہ کے حکم کے اوپر فوجیں وہاں ڈال دیں اور جس کے ہم نتائج اب بھگت رہے ہیں. تو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں ابھی گزارش یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کو مکمل کر لوں نا, یہ اپنا تھیسس جو ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے وہاں پہ افغانستان میں, ایک سپر پاور اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے بلا وجہ اور ایک غریب ملک کو کچلنا چاہتی ہے. پاکستان اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے از خود, امریکہ نہیں کرتا. یہ تو میں شاہد ہوں, غالباً واحد زندہ شاہد جس کو معلوم ہے کہ 1.5 سال تک امریکی امداد ہمیں نہیں آئی تھی. امریکوں نے تو رائٹ آف کر دیا تھا افغانستان. اور اس کے بعد جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو, اور جب کامیابیاں حاصل ہونے لگ گئیں ہماری اپنی امداد کے ساتھ, تو اس کے بعد امریکہ تشریف لایا کہ ہم بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات ہے, مسجد بن رہی ہے, آپ چندہ ڈالنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ کہاں سے یہ آپ نے کمایا, چوری کا ہے یا حلال کی کمائی کا ہے. کام نیک ہے, کام نیک تھا, آ گیا, وہ قدر مشترک تھی اس کے اندر, لہٰذا ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کیا. سعودی عربیہ نے فنڈ دیے اور اسلامی ممالک نے بھیجے. مسلمان جو تھے وہ جہاد کے لیے کھنچے چلے آئے اس کی طرف, اور ایک بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی. اب پھر وہی واقعہ ہوتا ہے, ایک اور اسی طریقے کا واقعہ ہوتا ہے تقریباً 20-21 سال بعد. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک اور سپر پاور 12,000 میل دور سے آ کے اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتی, اور ایک بہانہ تراش کے. کیونکہ میں اس کو ہمیشہ کہا ہے کہ 9/11 بہانہ تھا جو انہوں نے خود ساخت کیا. افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. یہ میرا شروع دن سے موقف رہا ہے, آج بھی یہ ثابت کر رہا ہے, تاریخ اس کو ثابت کر رہی ہے. اب وہاں ہم کیا کرتے ہیں, ہم بالکل اس کے برعکس کام کرتے ہیں. اس وقت تو جو ذکر آپ کر رہے ہیں اس وقت تو امریکہ سپورٹر تھا نا. نہ, میں گزارش یہ تو امریکہ کو چھوڑیے, آپ اصول کی بات کرتے ہیں. نہیں, وہ ساری دنیا سے جو جہادی جمع ہوئے ان کے بارے میں مان لیا جو کچھ بھی ہوا وہ ہو گیا. ان کو فائنینشیل سپورٹ, ان کو اسلحے کی سپورٹ کہاں سے ملتی تھی؟ ایکشن ٹھیک تھا, یعنی کیس جو ہے وہ میں کیس پریزنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اب ایک اور جاہریت ہوتی ہے, ناجائز جاہریت ہے, اور آپ ساتھ دیتے ہیں جاہرے کا.
اس وقت آپ نے ظالم کے سامنے مظلوم کا ساتھ دیا، اور اب آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں مظلوم کے خلاف. جس کی آزادی کچھ لی گئی وہ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، جن کی حکومت جو ہم نے مانی ہوئی تھی، تسلیم کی ہوئی تھی، وہ ہم نے ان کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ مظلوموں کے ساتھ تھا؟ اس وقت ہم اور امریکہ ہمارا ساتھی تھا. امریکہ مظلوموں کے ساتھ؟ بالکل. آج امریکہ جو ہے ظالموں کے ساتھ، آج کا ظالم ہے، آج کا امریکہ خود ظالم ہے. ہاں، مطلب مظلوموں کے ساتھ تھا امریکہ؟ نہیں، امریکہ ایز سچ مظلوم، کیوں تو استعماری قوت ہے، وہ مظلوموں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہا. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے جب فیصلہ کیا، کیونکہ فیصلہ ہمارا تھا، اس نے مظلوموں کے ساتھ دینے والوں کی حمایت کی. بڑی اچھی بات ہے، ہم نے اس کو قبول کیا. آج ہم ظالم قوت کا کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ امریکہ تو بھاگ جائے گا یہاں سے. اب ایک اور صورتحال درپیش ہے مجھے، جو میں جس کے اوپر بہت غور کرتا رہتا ہوں، کہ امریکہ تو یہاں سے اور 2 سال کے بعد جا رہا ہے، وہ رخصت ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا کر کے جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو افغان قوم کے ساتھ اس نے ٹکراؤ کی کیفیت میں لے آیا. ہارڈ بارڈر بناؤ، یہاں سے نکالو اپنی فوجیں، مشرقی بارڈر سے، انڈیا سے کوئی خطرہ نہیں، ادھر منتقل کر دو. دوسرا، بھارت کو ایک پراکسی پاور بنا کے جا رہا ہے. اور اب صرف بھارت ہی نہیں ہے، جو کل کی خبر ہے میری، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ افغانستان کی حکومت نے کیا ہے، کیونکہ کرزئی صاحب تو بہت کمزور ہو گئے ہیں. اب وہ ان سے وہ معاہدات کرائیں گے جہاں پہ اڈے قائم کیے جائیں گے. اور ان کا مقصد کیا ہوگا جناب؟ جو امریکہ کے مقاصد ہیں تو اپنی جگہ، لیکن انڈیا کا مقصد اور اسرائیل کا مقصد کیا ہوگا؟ کہ پاکستان کو نہ صرف اس کا گلا گھونٹ کے رکھا جائے، بلکہ ہو سکے جو ان کی خواہش ہے کہ اس کو تحلیلی کر دیا جائے. تو ہمارے لیے تو بہت دشواریاں اور مشکلات اس پالیسی کے. آج کل جو صورتحال ہے، کیا اس میں جنرل صاحب آئی ایس آئی ایکٹیو ہے افغانستان میں جس طرح؟ جی بالکل نہیں ہے. آئی ایس آئی کو تو بالکل الگ کر دیا گیا، بلکہ پاکستان کو من حیث الملک ہمسایہ ہونے کے باوجود ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی 2500 کلومیٹر کا تقریباً بارڈر ہے. لیکن 22 دسمبر سن 2002 کو ایک میٹنگ کابل میں بلوائی امریکہ کے کہنے کے اوپر، اور جس کے اندر یہ معاہدہ ہوا نان انٹرفیئرنس. کون نان انٹرفیئرنس کرے؟ پاکستان، کوئی ہمسایہ ملک اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. اور افغانستان کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ 6 ہیں. پاکستان ہے، ایران ہے، چین ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، اور پاکستان تو پاکستان بارڈر سے جڑا ہوا نہیں ہے. میری گزارش یہ کہ یہ ہمسایہ کا، یہ ان کو مداخلت کی اجازت نہیں. ہمسایہ کا ایک لفظ استعمال کیا گیا نا. لیکن کس کو مداخلت کی اجازت ہے؟ بھارت کو مداخلت کی اجازت ہے. وہ بیچ میں کردار ادا کرے گا. ان کو، امریکہ کو جس نے جارحیت کی ہے اس کو اجازت ہے. روس جس نے حملہ کیا افغانستان کو آکوپائی رکھا اس کو اجازت ہے. اور برطانیہ جس نے 3 دفعہ افغانستان پہ تاریخ میں حملہ کیا اس کو بھی اجازت ہے. ٹھیک ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر بات کریں گے کہ 1000 فوجی بھارت نے انٹرویوز کر لیے ہیں، اور وہ بہت جلد وہ فوجی افغانستان میں تعینات کر رہا ہے. یعنی بھارتی فوجی 1000 کی تعداد میں افغانستان میں فوری طور پہ تعینات کیے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی فوجی بھارتی موجود ہیں وہاں پر. وہ کیا کر رہے ہیں، ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں. میں ایک دفعہ پھر پروگرام کراس کوسچن بائی ریاض عاجز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، بریک سے قبل میں نے سوال اٹھایا کہ افغانستان میں بھارتی فوجوں کی تعیناتی کا مرحلہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے، اس لیے کہ بھارتی حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ 1000 تقریباً فوجی وہاں بھیجے جائیں گے. جناب جی، اب کیا مقصد ہے اس کا؟ بھارت کا جو مقصد واضح ہے. میں نے کہا پراکسی پاور رول دینا ہے. امریکہ نے جب چلے جانا ہے تو کسی کو وہاں پہ اس علاقے کا چودھری بنا کے جانا ہے. اور پاکستان کے لیے اس کا رول ظاہر ہے کہ بھارت کے مقابلے میں آج تک سمجھتے رہے ہم کو، تو مسلمانان ہند کا تو مستقبل ہی ڈوب جائے گا اگر وہاں پہ ان کا قبضہ ہو گیا. بھارت کے 3500 فوجی پہلے موجود ہیں وہاں پہ، لیکن وہ بہانہ یہ کہ ہم کونسلیٹ کو اپنی وہ پروٹیکشن دیتے ہیں. اور حالانکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی اپنا ملک اپنے ہی جیسے آپ کے وہ کر رہے ہیں. امریکہ کے علاوہ باقی تو کوئی ایسے ہم ہی جو لوگ، جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے، جو مہمان ملک ہوتا ہے، وہی پروٹیکشن دیتا ہے.
لیکن 3,500 انہوں نے اپنے کانٹریکٹر کو پروٹیکشن دینے کے لیے اس طریقے سے کیے ہوئے تھے. اب 1,000 اور بھیج رہے ہیں وہ. انہوں نے اپنے بجٹ میں 34% اضافہ کیا اس سال, باوجود اس کے کہ بھارت کی معیشت جو ہے دفاعی بجٹ میں اس کی جو معیشت ہے اوور آل وہ سکڑ رہی ہے. یعنی گزشتہ سال ان کی معیشت بہت اوپر جا رہی تھی, لیکن اب کیونکہ جنرل ڈپریشن ہے تو اس کی وجہ سے, اور وہاں برسات بھی نہیں ہوئی اس دفعہ, ان کے بے شمار خشک سالی کا سامنا ہے. 627 ٹوٹل ضلع ہیں بھارت کے, اور ان میں سے 177 ضلع جو ہیں ان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے. یعنی ایک 1/3 کے قریب ان کی جو علاقہ ہے. تو ایسی صورت میں ان کا 34% دفاعی بجٹ بڑھانا یہ ایک غیر معمولی قدم نہیں ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ پاکستان کے لیے تو ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان کے بہت افواج پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہیں. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے افغانستان میں جا کے ایک کردار ادا کرنا ہے. اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اسرائیل اور بھارت مل کے وہاں اڈے قائم کریں گے. ہماری پشت کے اوپر وہ پہلے ہی خنجر مار رہے ہیں. جو سوات کے اندر واقعات ابھی ہوئے, ہماری فوج زبرداز میں کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیل اور بھارت کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ان کی جذبہ انتقام کو جو قبائلیوں کے اندر ہے, یہ کوئی اسلامی جذبہ نہیں ہے, یہ تو انتقامی جذبہ ہے. انتقامی جذبے کے نتیجے میں ان کو بھڑکا کے فوج کے ساتھ لڑا رہے ہیں, تاکہ پاکستان کو مشرقی سرحدوں سے لے جا کے اس مغربی سرحد کے اوپر اپنی فوجیں لگانی پڑ رہی ہیں. لہٰذا آپ کی ایک اوورآل کمزوری تو پیدا ہو رہی ہے نا. اور اگر وہاں پہ یہ مستقل بنیادوں کے اوپر قیام کریں گے, لیکن اس کے لیے میں فکر مند نہیں ہوں. وجہ یہ ہے کہ جس وقت امریکہ یہ اعلان کرے گا کہ ہم تو جا رہے ہیں, اور صرف بھارت ہوگا وہاں پہ, اور اس کے ساتھ اسرائیل تو حمایت ہی کر سکتا ہے نا, اور تو کچھ نہیں کرے گا, ٹیکنیکل سپورٹ دے گا اور سرمایہ فراہم کرے گا. لیکن وہاں پہ ایک کوہ ہندو کش نام کی بھی چیز ہے, اور وہ ہے ہی, اس کا نام ہی اسی لیے رکھا گیا کہ ہندو کو مار ڈالتے ہیں یہاں, اور ان کے ساتھ وہ واقف ہونا ہے جو آپ بیان نہیں بشرطے کہ پاکستان کی قیادت جو ہے اپنے قدموں آپ مطمئن ہے کہ افغانستان میں بھارت کامیاب نہیں ہو سکتا؟ نہیں, کبھی سوال ہی پیدا نہیں, کا سامنا کرنا پڑے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھارت کی شکست و ریخت کی داغ بیل ڈالیں گے اور یہ مر جائیں گے. انہوں نے ابھی تک 1.4 ایک بہت بڑی تعداد میں افغانی آباد ہیں. جس طریقے سے پاکستان میں آئے تھے اس طرح افغانستان سے لوگ بھارت میں بھی گئے تھے. وہ ایک دوسرے سے کنیکشن رکھتے ہیں, سلسلے رکھتے ہیں. نا جی, اس میں دیکھیں وہاں بھی ایک خانہ جنگی ہوئی نا. آخر وہاں جب روس آیا تو بہت سارے افغانی جو تھے وہ روس کے ساتھ تھے. آج وہاں آئے ہیں امریکہ کے ساتھ ہیں, بھارت کے ساتھ ہیں. ایسے طبقات ہوتے ہیں. بے شمار ایرانی ہیں جو یورپ میں اور امریکہ میں بستے ہیں, لیکن ان کا کیا اثر ہے ایران کے اوپر؟ جب قومیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی جان کی بازی لگاتی ہیں اپنی آزادی کے لیے, بھارت جیسا ملک تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہوگا, تاریخی واقعہ. میں تو کہتا ہوں کہ ہو جائے ایک دفعہ, اس کا یہ فیصلہ ہو جانا ضروری ہے. بھارت نے ہماری زندگی حرام کر رکھی ہے. امریکن عہدیداروں کی طرف سے یہ بیانات آتے رہے کہ وہ افغانستان سے واپس نہیں جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد جاتے ہیں. کون کہتا ہے؟ وہ تو اب تو بار بار یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ مطلب سرکاری سطح پر یہ بات کہی گئی کہ ہم یہاں آئے ہیں اس لیے یہاں سے نہیں جائیں گے, چونکہ عراق سے تو ہم واپس اس لیے آئے کہ اقوام متحدہ نے ہمیں اپروو نہیں کیا تھا. یہاں آنے کے لیے ہمیں اقوام متحدہ نے اپروو کیا تھا, لہذا دیر از نو وے آؤٹ, کہ ہم کیوں جائیں. مطلب عاجز صاحب, شکست کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. میدان جنگ میں معاملہ برسر میدان ہے. یہ ان کے کہنے کی باتیں نہیں ہیں, کانفرنسز رومز کی باتیں نہیں ہیں, تھنک ٹینکس کی باتیں نہیں ہیں. جہاں جان کی بازی لگتی ہے, اور میونڈ اور ہیلمنڈ اور زابل اور ارزگان اور ان کے جو ہندو کش کے علاقوں میں, پہاڑوں میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے, جب وہی ہار جائیں گے تو پھر سارے ارادے تو دلیا بیٹ ہو جائیں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریسورسز پر قبضے کی جنگ ہے, لہٰذا یہ جاری رہی؟ نہیں, وہ ریسورسز پہ قبضے کی, دیکھیں آپ کاوش تو کرتے ہیں, صرف ریسورسز پہ قبضے کی جنگ نہیں ہے. اسرائیل کو ایک بڑا سیکیورٹی کا حصار, وسیع تر حصار پرووائڈ کرنا, چین کو دور رکھنا, تیل کے ذرائع کے اوپر قبضہ رکھنا, پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت ختم کرنا, یہ سارے مقاصد ان کے واضح ہیں. لیکن مقاصد تو اسی صورت میں حاصل ہوتے ہیں نا کہ آپ جو میدان جنگ میں اتر گئے تو پھر اب تو میدان جنگ میں ہی فیصلہ ہوگا کہ آپ یہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں, اور یہ وہ حاصل نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ مقاصد تھے ہی غلط,
नाजायज़ आप थे। समझते हैं कि तालिबान अब वहाँ इस पोजीशन में हैं कि वो रेजिस्ट करें, या जो भी मज़ाहमती क़ुव्वतें हैं वहाँ पर नहीं, वो कौम, अफगान क़ुव्वतें- कौम, अफगान जिहादी बहुत ज़बरदस्त इस वक्त पोजीशन में आ गए। पहले अगर उनकी हैसियत जो थी मैदान जंग में ताकतवर हो गई थी, ऑपरेशन खंजर और ऑपरेशन स्नेक बाइट और उससे पहले ऑपरेशन एनाकोंडा के नतीजे में, जहाँ उन्होंने इनको नाकों चने चबवा दिए और इनको भगा दिया, तो ये तो मैदान जंग की कैफियत थी। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में पहली दफ़ा नाकाम हुए। अमेरिका ने इन 8 सालों के अंदर शुमाली इत्तेहाद को मुसल्लत किया था और देखा था कि इनमें आपस में दरारें ना पड़ें, ये मिलजुल के काम करें। लेकिन अब तो दरारें पड़ गई और इसमें तालिबान की जो क़यादत है, जिसने ये ऐलान किया कि बाइकआउट हो गया, उनकी दाद देनी पड़ती है। क्योंकि जब उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया इलेक्शन के और खौफ पैदा किया, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि वो इलाके जो पश्तून इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर हुए, जहाँ करज़ई का वोट बैंक था। करज़ई घबरा गया और करज़ई ने उठा के धड़ाधड़ धांधली शुरू कर दी और धांधली के नतीजे में शुमाली इत्तेहाद के अंदर अब दरार पड़ गई। अब्दुल्ला और करज़ई मुकाबल में, ताजिक और ये जो हैं आपस में। तो दूसरी बात यह है कि करज़ई को अब अमेरिका का खुद कह रहे हैं कि सबसे बड़े ड्रग बैरन जो है अफ़गानिस्तान का, वो करज़ई का अहमद वली करज़ई उसका भाई है, जो इस वक्त कंधार शुरा का मेंबर ही नहीं, सरबराह है उसका। दूसरा ये कि उसका जो अभी कासिम फ़हीम जो उसका नायब वो जीत रहा है, धांधली के ज़रिए से जीतेंगे, क्योंकि अमेरिका ने पहले कह दिया। कंट्रोवर्शियल बात है बिल्कुल, वो सदारती इंतखाबात भी। ये बता दीजिए आपके इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में अफगानिस्तान का कितना एरिया? देखें जी, 12 सूबों के ऊपर 32 में से 12 पे तो उनका मुकम्मल कंट्रोल है। वहाँ तो आप जाएँ, किसी से भी पूछें कि गवर्नर हाउस के अंदर अगर आपको किसी उनसे करना है, लोगों ने मुझे बताया कि हमने किसी से मिलना था तो गवर्नर के पास गया और उनसे कहा कि जी हमसे, तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी गाड़ी आई हुई है यहाँ गवर्नर हाउस में, ले जाएगी आपको तालिबान की। यानी वहाँ मुकम्मल कंट्रोल 12 सूबों के अंदर उनका मुकम्मल कंट्रोल। अच्छा, ये इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि आईएसआई अब भी बैक कर रही है उन तालिबान? नहीं, बात ऐसे के पास क्या है जी, अमेरिका रोज़ाना देखता है। अमेरिका जो कह रहा है बैक करते हैं, किस तरीके से बैक करेंगे तालिबान को? हम किस अंदाज में बैक कर सकते हैं? जनरल साहब एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपकी ज़ात से भी जुड़ा हुआ है ये, और यकीनन ये अखबारात में तबसरे की तौर पे भी लोगों की नज़रों से गुजरता रहता है। जनरल हमीद गुल आईएसआई के सरबराह की हैसियत से एक खौफ की अलामत है अमेरिका और भारत के लिए, ये बात सही है? होगा जी, खौफ तो अल्लाह ताला डालता है ना। अल्लाह ताला कहता है कि मैं मोहब्बत और खौफ डाल दिया करता हूँ, दोनों चीज़ें उसके इख्तियार में हैं। ये खौफ है उनको, इसमें शुबा नहीं। मेरा नाम भिजवा दिया, वहाँ कर दें। भारत कहता है कि ये आदमी बैठा हुआ ये कर रहा है, ये मेरा घर देख लें। यहाँ हम 3 फैमिलीज़ रहते हैं, मेरे दोनों ब्याह बच्चे, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं उनकी, वो भी यहाँ मेरे साथ ही रहते हैं। छोटा सा घर है हमारे पास। अब जहाँ से बैठा हुआ मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास क्या ज़राए हैं, क्या वसाइल हैं? लेकिन मेरे ऊपर जो हमले होते हैं, और हाल ही में जो ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को लॉन्च किया गया, तो वो एक सारी सूरत हाल है। इसके पीछे अब ये समझते हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ में तब्दीली ले आऊँ। देखो, जो मॉरल पावर होती है ना, ये अल्लाह की मेहरबानी से एक मॉरल पावर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जाहिरियत की है, तुमने जुल्म किया है, तुमने एक आज़ाद मनश कौम, एक इंतहाई खूबसूरत कौम, एक बेहतरीन कौम, बेचारी पिसी हुई, लुटी हुई, 30 साला जंग का शिकार कौम, जिसने तुम्हें दुनिया की वाहिद सुपर पावर का ताज पहनाया, उनके ऊपर तुम आ टूटे। अच्छा, अभी आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में आईएसआई की कोई अमल दखल नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है, किसी किस्म की कोई हरगिज़ नहीं जी, उसको तो बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया। और मैं ये कहता हूँ कि ये फिर भी ये खौफ एक मौजूद है इंडिया में भी। और देखिए, पुराने रवाबित तो हैं ना हमारे, जो हैं, जो अब काबुल के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो हुक्मरान हैं काबुल के, सारों के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात हैं। यानी वो, अगर मेरा एक तालिबान हुक्मरान जो है, अगर किसी वक्त उनको ये तो हो कि तालिबान हुक्मरान की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, दूसरे जो हुक्मरान हैं, ये 12 सूबे आपने कहा ना कंट्रोल में, उनकी मेरी गुजारिश है कि तालिबान का तो मैं इखलाकी हिमायत करता हूँ, ठीक है। लेकिन जिनकी मैं इखलाकी हिमायत नहीं करता, शुमाली इत्तेहाद की, जो काबुल के हुक्मरान हैं, इनके लगाए हुए, क्या करज़ई मेरा नहीं जानने वाला, या बुरहानुद्दीन रब्बानी मेरा जाने, या डॉक्टर अब्दुल्ला जो था मेरा, जब मैं गेस्ट होता था अहमद शाह मसूद का, तो ये सारा वक्त मेरे पास रहता था, तर्जमान था अहमद शाह मसूद का, मेरे साथ घंटों गुजारते थे। तो ये तो मेरे सारे ऐसे हैं जैसे कि बहुत करीबी हैं, और इनको पता है, अमेरिका को भी पता है
کہ حمید گل کا ایک رول ہے، کیونکہ وہ اگر کہیں ایک مفاہمت ہونی ہے افغانستان کے تو اندر. آپ کے ایدی کنیکشن سے تو خوفزدہ ہے، سیدھی سی بات ہے. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں چھوٹے سے گھر میں بیٹھا ہوں تو بھائی نہیں، تعلقات تو لیکن میں نے یہی کہا تو نا، کچھ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں نا. وہ اخلاقی طاقت ہے نا، جو جس کی وجہ سے اخلاقی طاقت جو ہے کہ وہ ایک رول اللہ نے ایک ایسا دیا ہے کہ مطلب ہے کہ کسی وقت بھی جب افغان قوم کو میری ضرورت پڑے گی مفاہمت کرانے کی، کیونکہ اس نے بہت سفر کیا ہے، چاہے ادھر والے ہوں یا ادھر والے ہوں، اب ان کے اندر ایک مفاہمت کا، اور یہ دفع ہوں گے باہر سے استعماری ایک قوتیں. چیز جو افغانیوں میں بڑی نظر آنے لگی ہے کہ افغانی پاکستان سے اور پاکستانیوں سے نفرت کرنے لگے، اور اس کا اظہار وہ کرتے بھی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. اس پر آپ کیا کہیں؟ مخصوص طبقات ہیں، اور انڈیا نے بہت پروپیگنڈا کیا، لے جاتے ہیں ان کو وہاں پڑھاتے ہیں نئے بچوں کو. لیکن یاد رکھیں کہ روس نے بھی یہی کیا تھا. روس نے تو ایک وقت میں 10,000 بچے، کیونکہ وہ نوجوان کچھ جو کم عمر لڑکے تھے ان کو لے کے گئے تھے اور ان کو تربیت دینے کی کوشش کی، تو وہ اور بھی پہلے سے بھی پکے مسلمان بن کے آ گئے، اور وہ اور مزید روس کے خلاف مشکل کا باعث بنے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ پنگھوڑوں سے اٹھائے. سچی بات یہ ہے، 10,000 بچے لے کے گئے افغانستان سے اور ان کو تربیت دی کہ پنگھوڑوں سے اٹھا کے تاکہ ان کو وہاں لانچ کرے. جناب ایسے کام نہیں بنتا. وہ قوم بھی بڑی عجیب و غریب قوم ہے، اس کی نفسیات کو سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ملٹری محاذ کے اوپر امریکہ کو جو شکست تو ہو رہی تھی وہ تو ہو گئی، لیکن جو پولیٹیکل ڈیفیٹ ابھی حال ہی میں دی گئی ہے، اس کی کیا خوبصورت، اس کو اگر آپ اس کا انالائز کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جن کو آپ اجڑ کہتے ہیں، جن کو آپ پہاڑوں میں بسنے والے کہتے ہیں، کتنی بصیرت ہے ان کے اندر. اوکے، بیت اللہ محسود جیسے لوگوں کو آپ کس کھانے میں رکھتے ہیں؟ بیت اللہ محسود تو ایک بگڑے ہوئے لوگوں سے جو پہلے جہادی ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ آ کے، اور ان کے لوگوں نے جب ان کو کیا تو وہ لوگوں کا بوجھ نہیں سنبھال سکے، جو بدلہ لینے کے لیے اپنی بہنوں کا، جامعہ افزا والیوں کا، یا دوسرے جو لوگ تھے، یا جو ان کے گھر برباد ہوئے. فوج نے جو جارحیت کی پرویز مشرف کے زمانے میں، بیت اللہ کے جو قبیلے کے اور دوسرے لوگ جو مارے گئے، نیک محمد مارا گیا، معاہدات جو حکومت نے توڑے ان کے ساتھ، ان کی وجہ سے ایک رد عمل پیدا ہوا. اس رد عمل کو بیت اللہ محسود جیسے لوگ سنبھال نہیں سکے. وہ ان کے پاس ایک ہی ایکسکیوز تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں مشتعل ہیں اور اس کے لیے ہم بدلہ لیں گے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے معاہدات توڑے، تو کیا اس کے بعد کہ جب حکومت کو غیر قانونی قرار دیا جائے، غیر شرعی قرار دیا جائے، پارلیمنٹ کو غیر قانونی غیر شرعی قرار دیا جائے، اس کے بعد نہیں، وہ تو صوفی محمد صاحب ہیں. کیا معاہدہ کوئی جاری رکھنے کی ارے بات؟ بابا، صوفی محمد ایک نہیں ہے، وہ نہ طالب ہے نہ ان کا نمائندہ تھا. یہ تو چالاکی کی گئی یہاں سے. اور یہ تو ہمارے حسین حقانی صاحب جو ہیں ایکس امبیسڈر امریکہ میں، انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کیا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا وہاں شریعت کے نفاذ کا. شریعت کا نفاذ امریکہ برداشت نہیں کرے گا، کبھی ہضم نہیں کر سکتا. اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نہیں قبول یہ. اسی طریقے سے شکئی کا معاہدہ جو 2004 میں ہوا، نیک محمد کو مارا گیا، معاہدہ توڑ دیا گیا، امریکہ کے ڈرون نے مارا. سراروگا کا معاہدہ ہوا ساؤتھ وزیرستان میں، اس کو توڑا. معاہدہ ہونے جا رہا تھا باجوڑ میں، اس کو توڑا. ساری جگہ تو حکومت ذمہ دار تھی. اچھا، یہ جو اصطلاح آئی ہے افغانی طالبان، پاکستانی طالبان، یہ کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے اپنی تحریک بنا لی ہے مقامی جی. طالبان. ہاں، یہ مقامی طالبان جو ہے نا، میں نے کہا کہ یہ جو پختون والی، ان کے لیے جو گائیڈنگ لائٹ ہے وہ پختون والی ہے. پختون والی آنر کوڈ ہے پشتونوں کا، جس میں وہ بدلہ لیتے ہیں، جس میں وہ پناہ دیتے ہیں، جس میں وہ کئی ایک چیزیں ہیں پختون والی کے اندر. بدل ہے، مہمان نوازی ہے، پناہ ہے، اور بہت ساری اور چیزیں. لیکن وہ دیکھیں، انہوں نے پاکستان سے علیحدگی کا مطالبہ کیا کبھی؟ کیا کیا انہوں نے کبھی؟ نہیں، اس جو طرح بلوچستان میں کیا انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو جلایا؟ پاکستان کو مرد آباد کہا؟ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تقریباً نہیں. وہ پاکستان سے علیحدگی نہیں چاہتے کسی صورت میں بھی. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کشمیر کو آپ کو آزاد کروا کے دیا. انہوں نے، اس وقت فوج تھی ہی نہیں ہمارے پاس، 6 بٹالین تھی ٹوٹل. تو یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ کس نے قربانیاں دے کے، کس کی قبریں وہاں جو کوئی شہید کہلاتے ہیں اور وہاں پہ آزاد پتن وغیرہ کے اوپر ہیں. اچھا، ڈرون حملے جو ہو رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیا اس میں معاہدہ کیا ہوا ہے پرویز مشرف نے کر کے گیا، اور زرداری صاحب نے اس کو انڈورس کیا اور چل رہا ہے. پارلیمنٹ نے وہاں متفقہ قرارداد منظور کی. آپ کی حیثیت کیا ہے پارلیمنٹ کی؟ اگر کوئی پارلیمنٹ کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہے تو آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ پاکستانی سارے اٹھاتے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی جو ٹیبل کی پرائم منسٹر نے، اور امریکہ نے اس کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا. تو آپ بتاؤ کہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ واقعی کیا حیثیت ہے پارلیمنٹ کی؟
اسٹیل مل لٹ جاتی ہے, آپ ذکر نہیں کرتے اس کا. آٹا بڑھ رہا ہے, قیمت یہ بڑھ رہی ہے, چینی کا دیکھیں غضب خدا کا 35 روپے بک رہی تھی, 35 سے وہ 45 ہو گئی, 10 روپے انہوں نے معاہدات کرنے میں 55 کر دیجیے, کہاں 45 روپے. نہیں, سرکاری قیمت تو انہوں نے نہ سرکاری غلط ہے. یہ فرمائیے جنرل صاحب کہ یہ ساری صورتحال تو ہم ظاہر ہے کہ ہم انٹرنیشنل سینیریو میں بات کریں, یہ فرمائیے کہ جو بھارت کی طرف سے ایک نیا شوشہ آیا ہے کہ اس کے ایٹمی دھماکے 98 کے جو تھے وہ ناکام تھے, یہ کیا ہے, کس پسند؟ دیکھیں یہ دھماکے جو تھے بھارت کے پوکھرام میں جو کیے گئے, پہلا دھماکہ جو پوکھرام میں کیا گیا وہ تو 1974 میں کیا گیا تھا, اس کو ڈرٹی بام کہتے ہیں, اس کا نام تھا اسمائلنگ بدھا. تو نہیں, اگر یہ اسمائلنگ بدھا تو اس کا جو امریکن بم تھا اس کا نام تھا شاید, کچھ اس کا نام اس قسم کا تھا, جو اس کا وہ بم جو اڑایا گیا 1974 میں, جس کے نتیجے میں پھر ہم نے پروگرام اپنا شروع کیا. اوکے, اس سوال کو ہم ایک بریک کے بعد کر لیتے ہیں. ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں, اور یہ سوال جو میں نے کیا کہ بھارت نے یہ شوشہ چھوڑا ہے, اس کا کیا مقصد ہے, یعنی ان کے ایٹمی دھماکے 98 میں ناکام ہوئے, اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں, کیا CTBT پر دستخط کرنے کے حوالے سے کوئی پلاننگ ہے بھارت کی, اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. میں ایک دفعہ پھر پروگرام کراس کوسچن بائی ریاض عاجز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل حمید گل صاحب. ہم ان سے بات کر رہے ہیں ISI کے کردار کے حوالے سے اور لوکل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے تعلق سے. جناب, بھارت کے حوالے سے میں نے سوال آپ سے بریک جی, وہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو دو راستے ہیں نا نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے کے, جو ایک تو ہے جو پلوٹونیم ایکسٹریکشن کہتے ہیں اس کو, جو بھارت کا بم ہے. ہمارا جو ہے وہ گیس سینٹریفیوج سے جو انریچمنٹ یورینیم کی کرنے کا راستہ تھا جو ایڈوانسڈ ہے, تو وہ ہم نے حاصل کیا. بھارت نے بہرحال اس کے اندر کافی, اس کے پاس تقریباً اب میرے اندازے میں 200 کے قریب اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں گے جو بنا لیا انہوں نے, کیونکہ ان کے پاس بہت ان کو فیسلٹیز دنیا نے پوری نہیں, جبکہ ہمارے ہر جگہ رکاوٹیں ڈالی گئی. تو لیکن اس سے بھی ایڈوانسڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کو کہتے ہیں فیوژن ٹیکنالوجی. یہ فشن ہے, فشن ٹیکنالوجی, اس کو فیوژن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. یعنی آپ کو جو مالیکیولز ہیں اس کے جو نیوکلیئر کے, اس کو ملاتے ہیں, اس کو تھرمو نیوکلیئر ویپن کہا جاتا ہے یا ہائیڈروجن بم بھی کہا جاتا ہے. وہ کلین ہوتا ہے, اس کے چھوٹے بم بنائے جا سکتے ہیں جو کہ آرٹلری پیسز سے لانچ کیے جا سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے بہت سویلین جو ورکس ہوتے ہیں, سول ورکس, انجینئرنگ, وہ کام بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اس کو کلین ٹیکنالوجی کہتے ہیں, اس کا فال آؤٹ نہیں ہوتا. اور ایسی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہوئی ہیں جہاں پہ کہ اگر وہ آپ استعمال کریں تو 2 دن بعد آپ وہاں سے گزریں, پانی کنویں سے پئیں, کوئی ریڈیشن نہیں ہوگی. تو اس میں ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھے. اگر ہم نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی اپنی گور گردن کے اوپر حاصل کی ہے, اپنی اتنی قربانیاں دے کے, تو ہمارا حق ہے کہ وہ, جس وقت CTBT کا مسئلہ چل رہا تھا, امریکہ کا بہت دباؤ تھا, نواز شریف کی حکومت اور اس کے بعد پرویز مشرف کی حکومت بہت زور لگا رہے تھے کہ CTBT. آپ کو یاد ہے کہ میں نے کتنی ڈیبیٹ ٹی وی کے اوپر, اور یہ شیریں مزاری اس وقت مخالفت کر رہی تھیں کہ CTBT سائن کر دینا چاہیے, اور میں کہہ رہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. ایک پروگرام کے اندر ٹاکرا اس کے اوپر ہوا. تو میرا کہنا یہی تھا کہ بھئی نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہم بند کر دیں گے تو ہمارا تو وہ راستہ ہی بند ہو جائے گا مستقبل کا. تو قوم کو تو آگے بڑھنا ہے, پھلنا پھولنا ہے. قوم تو درختوں کی طرح ہوتی ہیں, پھلدار درختوں کی طرح بڑھتے رہتے ہیں اور پھل دیتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک میں اس کو مکمل کر لوں بات کو. اب یہ ہے کہ امریکہ نے خود CTBT نہیں کیا, ریٹیفائی نہیں کیا, سائن کیا انہوں نے, CTBT کی ٹریٹی ان کے سائن کیا ہے, لیکن کلنٹن کے زمانے میں باوجود کلنٹن کے زور لگانے کے سینٹ نے اس کو اپروو نہیں کیا. 6 سیکریٹری دفاع جو تھے ان کے اندر ڈک چینی بھی تھا. انہوں نے ایک خط لکھا پریزیڈنٹ کو, کہا کہ اس وجہ سے یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے CTBT. لیکن اب اوباما نے کہیں کہا ہے کہ ہم سائن کر دیں گے, کچھ اشارہ دیا ہے, کریں گے یا نہیں وہ تو وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہہ دے تو ہو جائے, تو پورا کانگریس میں جائے گا, بحث ہوگی. لیکن اس پہ بھارت گھبرا گیا. یہ بھارت ہائیڈروجن بم جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کے پاس قریب کیپیبلٹی.
انہوں نے چنانچہ یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ وہ تو ہمارے تھے نہیں. CTBT سے مراد ہے کہ کمپریہنسو ٹیسٹ بین, کہ آپ دھماکہ نہیں کر سکتے, اس کا یہ مطلب ہے کہیں بھی کوئی دھماکہ نہیں کر سکتے. تو وہ کہا ان کے اوپر کہ زور آئے گا, بھارت کے اوپر زور آئے گا, پاکستان پہ آئے گا اور باقی ملکوں پہ آئے گا جو بھی نیوکلیر کے, اور باقی تو مکمل ہو چکے ہیں نا, تو ہمارے اوپر زور آئے گا. تو بھارت نے اس کا یہ بہانہ بنایا ہے کہ وہ ہمارا رزلٹ اس کے صحیح نہیں آئے تھے, اس لیے جب بلایا جائے گا CTBT کانفرنس کے اوپر تو ہم کہہ دیں گے جی ہمارا تو وہ ابھی تک نامکمل ہے, ہم تو دھماکوں کے سلسلے میں کوئی دستخط نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل چال بازی ان کی, باوجود اس کے کہ ان کو نیوکلیر ٹریٹی کے ذریعے سے کھلی چھٹی دے دی گئی ہے نیوکلیر پاور حاصل کرنے کے لیے. 8 ان کے نیوکلیر پلانٹ جو ہیں ان کو انسپیکشن سے باہر رکھا گیا ہے, تقریباً 22 ان کے زیر تعمیر ہیں, اور آئندہ چند سالوں میں وہ 100 کے ایک فگر کے اوپر پہنچیں گے, اور ہمیں اس سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو یہ بھارت کی چال بازی ہے. سر, پاکستان کے ایٹمی اثاثے کس پوزیشن میں؟ لوگ اس پر خدشات ظاہر کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایٹم بم ملکوں کی حفاظت کے لیے بنایا جاتا ہے اور بنایا جا رہا ہے, لیکن پاکستان کا ایٹم بم ایسا ہے کہ جس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس کیا کریں اگر یہ نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مطلب وہ اس یعنی وہ ملک کی حفاظت نہیں کر رہا بلکہ اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو جنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک حفاظت ہے نا. 1971 کے بعد بے شمار مواقع ایسے آئے جہاں ہم جنگ کے بہت قریب تھے. کارگل تھا, 2002 میں ہوا, اور اب یہ بامبے اٹیک کے لیے بھی وہ سوچ رہے ہوں گے, جہاں بھی گفتگو ہوئی. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس چیز نے اس کو روکا, ہماری نیوکلیر صلاحیت. یہ غلط آرگیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ بلیک واٹر کے بارے میں کہا جا رہا ہے پاکستان میں آ گئے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کا نیا نام جو ہے امریکن ایمبیسی میں جو تعیناتی ہو رہی ہے وہ بڑے پیمانے پہ ہو رہی ہے امریکی فوجوں کی, مرینز کی. اس تعلق سے لوگوں کو خدشات ہیں اور اس کی وضاحتیں بھی آ رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں معاملات کو اور زیادہ پیچیدہ کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لمحہ بلمحہ قریب تر ہو رہے ہیں ہمارے حساس اثاثوں کے, اور ان کا ایک ڈیڈلی پرپز ہے, ان کا نام بھی ہو. اور بھارت اور اسرائیل کو اگر انہوں نے پراکسی رول دینا ہے افغانستان میں یہاں سے نکلنے کے بعد, تو اور بھی زیادہ ضرورت ہے. یعنی بھارت اور اسرائیل پھر اصرار کریں گے کہ پاکستان کا اگر نیوکلیر ڈنگ نہیں آپ نکال کے جاتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. بڑی واضح سی بات ہے, یہ تو حساب کا سوال ہے. اگر ان کو یہ رول دینا ہے تو پاکستان کو نیوکلیر صلاحیت سے محروم کرنا ہوگا, پیریڈ. اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, انشاءاللہ. لیکن آپ یہ بھی تو دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بہت قریب آ چکے ہیں. قریب تو آ رہے ہیں, وہ تو ہماری پالیسیز کی وجہ سے آ رہے ہیں. اب قوم کے اندر دیکھیں نا, یہیں پہ کیا ہماری پارلیمنٹ مجرمانہ غفلت کی مرتکب نہیں ہو رہی کہ یہ سب باتیں ہیں لیکن پارلیمنٹ کے اوپر سوال ہی نہیں اٹھایا جا رہا. سوال پوچھا جائے نا حکومت سے, کون سے معاہدات ہیں, لاؤ وہ معاہدات ہمارے سامنے دکھاؤ. اس پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے؟ پارلیمنٹ تو عوام الناس کی حکمرانی کرتی ہے, قوم کی حکمرانی کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. 17 کروڑ, اور امریکہ کی ایک سروے کے مطابق 18 کروڑ کی آبادی ہے ہماری. تو 18 کروڑ کی آبادی کے ملک کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ایک انتہائی قیمتی جوہر اس کا وہ چھیننے کو ہے, اس کے قریب تر ہو رہے ہیں. اور اس کے بارے میں دنیا بھر میں شور مچا ہوا ہے, اخبار لکھ رہے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں, گواہیاں دے رہے ہیں. آپ اس کے اوپر پوچھتے نہیں ہیں سوال کہ آپ بتاؤ کس معاہدے کے تحت آپ نے یہ کیا, وہ منظر عام پہ لائیں, اور اس میں کیا کیا شرائط ہیں. وہ اسلحہ لے کے یہاں گھوم کر رہے ہیں, وہ کالے شیشوں والی گاڑیوں کے اندر, بختر بند گاڑیوں کے اندر پھر رہے ہیں, پرانے ریٹائرڈ فوجیوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. کس قانون کے تحت کر رہے ہیں, کس معاہدے کے تحت کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ میں اس وقت تمام جماعتیں, جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں بڑی جماعتیں تو موجود ہیں. آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں, کون یہ کام کرے اور کون کر سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی, پارلیمنٹ جس جماعتوں کی عوام کی نمائندگی جو کر رہے ہیں اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کی نون اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو مجھے گلہ یہ ہے کہ وہ ایک ریئل اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں, جو قومی مفاد, آپ مفاد کے ساتھ چلیں, لیکن جب آپ مفاہمت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر مفاہمت ہو رہی ہے. یہ مجھے قبول نہیں ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور نون ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ مسٹر نواز شریف بھی امریکن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں مفاہمت تو کھلی نظر آ رہی ہے. آپ جب یہاں پہ لانگ مارچ ہوا تھا 15 مارچ کو,
اس کو کیوں روکا گیا وہاں پہ؟ امریکہ کے کہنے کے اوپر نا، امریکہ نے اوپر سے دباؤ ڈالا کہ تو انقلابی انقلاب آ رہا ہے، حالانکہ معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ ججز کو ریسٹور نہیں کیا جائے گا۔ پھر کس پہ بھروسہ کیا جائے؟ چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا، کس پہ بھروسہ کریں؟ قوم اپنے خود اٹھے۔ کیسے؟ مطلب ساری قوم تو ظاہر ہے وہ تو ہجوم کی شکل ہو جائے گی نا، کوئی لیڈرشپ ہوتی ہے نا جو لے کے چلتی ہے، کیسے آپ؟ میں کیا بتا سکتا ہوں، یہی لیڈر آپ کے پاس جو موجود ہیں، میں تو لیڈر اس نہیں میں ہوں۔ تو آپ مطلب اس کی جو پرفارمنس سے سیٹسفائی نہیں، نہیں جب وہ آتی ہے قوم تو وہ پھر انقلاب لاتی ہے نا، لیڈر نہیں آتا۔ پھر قوم جو ہے، انقلاب اور انتخابی عمل کے اندر فرق یہی ہے کہ یہاں ایک جماعت ہوتی ہے، جماعت کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک قوم کے حصے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن جب پوری قوم ابھرتی ہے انقلاب کو بھی تو کوئی تو لیڈر لیڈ کرتا ہے اپنا نا، کوئی رہنما تو ہوتا ہے اس کا۔ وہ انقلاب اپنا لیڈر، یہ کسی سے پوچھ لیں، تاریخ گواہ اس کے اوپر، انقلاب اپنا لیڈر خود پیدا کرتا ہے۔ انقلاب ایران دیکھ لیں، اس کے اندر خمینی 3 مہینے پہلے خمینی صاحب کا پتہ ہی نہیں تھا کس کو، بعد میں نعرہ لگا خمینی رہبر، پہلے مرگ پر شاہد تھا۔ نہیں وہ تو جی نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں، ارے بابا میں نے اس کا سارا اسٹڈی کیا ہوا ہے، آپ مجھے یہ نہ کہیے، کیونکہ میں اس کو بہت اسٹڈی کر چکا ہوں، میرا سبجیکٹ رہا ہے، میں نے اس کو بہت اسٹڈی کیا ہے، میں ڈی ایم آئی تھا، میں پورا اسٹڈی کیا اس کو، ایران کے تو ایسی کوئی زمین سے تو نہیں اگے گی نا؟ ایسے ہی زمین سے اگتی ہے، ایسے ہی زمین سے اگتی ہے، ایک تنکا بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ چل پڑتے ہیں، جب وہ اٹھتے ہیں، جب بیدار ہوتے ہیں، جب قومیں بیدار ہوتی ہیں۔ سب سے بڑا انقلاب جو ہے انقلاب فرانس تھا، جس نے دنیا کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ چھوڑا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی لیڈر نہیں تھا سوائے چین کے انقلاب کے، جس کے اندر وہ ماؤ زے تونگ کی قیادت جو تھی، وہ لانگ مارچر کے ذریعے سے جب وہ لڑ رہے تھے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جاگیرداری نظام میں جہاں گرفت ہے جاگیرداروں کی اتنی مضبوط، جہاں وڈیروں کی گرفت ہے، جہاں پر بیوروکریٹ اتنے مضبوط ہیں، جہاں پہ جو فوجی بیوروکریسی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، وہاں کیسے انقلاب کسی قوم سے توقع کی جا سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں نا، ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں بھی تو جاگیرداروں کی گرفت تھی، چائنا میں بھی تھی، روس میں بھی تھی، ایران میں بھی تھی، وہ جو بڑے بڑے شیٹیوز میں رہتے تھے، ان کے لارڈ رہتے تھے، ان کی گرفت تو تھی، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں تھی۔ پھر وہ انقلاب آئے، ایران کے اندر گرفت تھوڑی تھی ان کی، جو شہنشاہ نے اپنے جو چیلے چانٹے پالے ہوئے تھے وہ موجود تھے۔ انقلاب از دی اونلی آنسر پاکستان کے لیے۔ میں نرم انقلاب کی بات کرتا رہتا تھا، 15 مارچ کو آ جاتا نرم انقلاب، اگر نواز شریف کا کارواں وکلا کا وہ یہاں پہنچ جاتا، 2 دن یہاں دھرنا دیتے، ایک نرم انقلاب، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہوتی، کچھ نہ ہوتا، معاہدات سارے منظر عام پہ آ جاتے، امریکہ کے معاہدے ٹوٹ جاتے اور NRO ختم ہو چکے ہوتے، 7ویں ترمیم ختم ہو جاتی، ملک آگے بڑھتا۔ ابھی پھر پھنس گئے ہیں ہم۔ اب مجھے بتائیے اس وقت اس پوزیشن میں ہو از لائل ٹو دس کنٹری، کون سا لیڈر آپ کو نظر آتا ہے جو میں یہ ایک بڑا مشکل لائلٹی کا سوال جو ہے بڑا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں خود غرضیاں بہت ہیں، لائلٹی کو بھی جج کیا جاتا ہے نا کہ کس لیول کے اوپر آپ جج کر رہے ہیں، تو وہ لائلٹی جو ہے بعض اوقات خوف جو ہے آپ کو اپنی جو پوری لائلٹی کسی ملک اور کسی قوم کے ساتھ اس سے محروم رکھتا ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ہوا ایک سوال میں کروں جو خاصا مطلب اسی حوالے سے ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا ناظرین کی نالج کے لیے بھی کہ جو ہمارے یہاں فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ، وہی سرٹیفکیٹس جاری کرتی ہے محب وطن کسی کے ہونے کا اور کسی کے غدار ہونے کا، ایسا ایک تاثر ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہے کہ پارلیمنٹ اور پولیٹیکل سسٹم چل ہی نہیں پایا نا، ناکام ہوا، بہت سی وجوہات ہیں اس کے اندر، اس میں یقیناً فوج کا ایک نیگیٹو کردار رہا، لیکن سیاستدانوں کا بھی اس میں بہت قصور ہے، جو جاتے ہیں وہاں پہ سیاستدان بیٹھ کے اور انڈیا سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹینک کے اوپر چڑھ کے آئیں گے، یا ایسے سیاستدان ہیں جو انڈیا میں جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان تو کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور وہ یہاں قیادتیں بھی کرتے ہیں، تو پھر ایسے ایک کنفیوژن پیدا جو ہے، کنفیوژن از دا کلر، پاکستانی قوم جو ہے کنفیوژن کا شکار ہے۔ لیکن یہ جو اب ان کے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے نا، پریشر کوکر سچویشن پیدا ہو رہی ہے، تو مجھے توقع ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اٹھے گی، میں تو بڑا پر امید شخص اچھا، ہوں۔ تھوڑی دیر قبل آپ نے بریگیڈیئر امتیاز کا ذکر کیا تھا، یہ کیا قصہ ہے؟ جنا پور کا اچانک ایک واقعہ کیسے سامنے آ گیا، اور کیا دیکھیں یہ اصل حقائق کیا ہیں؟ NRO کے جنا پور کا تو تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مطلب آپ کہ وہاں پہ جو میں تو فوج میں نہیں تھا اس نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو نقشوں کے حوالے سے بات کی گئی، بریگیڈیئر امتیاز نے، جنرل نصیر اختر نے یہ کہا آن ریکارڈ کہ یہ نقشے جعلی تھے، جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ NRO سے بچنا چاہتے ہیں، یہ سارے NRO کے بینیفیشریز ہیں، فائدہ اٹھایا ہوا NRO سے،
اس لیے بچنا چاہتے ہیں. یہ ایک گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ جو وہ پرویز مشرف کو سپورٹ بچانا چاہتے ہیں. تو یہ بچانے کا چکر ہے جس کے اندر یہ ایک گروپ بن گیا ہے, کلب بن گیا ہے, جو یہ لگاتار اس نے راگنی چھیڑ دی ہے. نہیں, جینا پور کے نقشوں سے پرویز مشرف کو بچانے کا یا نون لیگ کو بدنام کرنے کا کیا تعلق ہے؟ اور جی این آر او کے اندر کون کون بینیفیشری ہے؟ بینیفیشری تو اس کے تو اور بھی راستے, کون سے قاتل جو چھوڑ دیے گئے, کون سے لوگ جو ہیں جو ان کو مفادات ملے, سارے کے سارے اس میں ہے نا. اس میں حکومت کے اندر بھی عناصر موجود ہیں. ٹھیک ہے. ہاں, تو امتیاز صاحب جو ہیں بول رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے تو بول رہے ہوں گے. میں تو ان کے ساتھ بات نہیں کر رہا, ان کے مطلب میرے سبارڈینیٹ رہ چکے ہیں. میں اس کو پروفیشنل آداب کے خلاف سمجھتا ہوں. خاص طور انہوں نے بار بار آپ کا نام لیا, وہ لیتے ہیں, ابھی بھی وہ یعنی ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کا مسلسل وہ نام لیتے ہیں کہ میرے سپیریئرز کے آرڈر تھے, آئی ہیو ٹو فالو دا آرڈرز. ٹوٹلی رانگ. میں نے یہی کہا, مجھے کسی نے اگلے دن میرا خیال کے بھی آئے گا کہ یہ تو آپ کا ورڈ اور اس کے ورڈ ہے نا. تو میں نے کہا ہاں, یہ تو اس میں شبہ نہیں ہے. میرا مائی ورڈ اگینسٹ ہز ورڈ, مائی کیریکٹر اگینسٹ ہز کیریکٹر, مائی ریپوٹیشن اگینسٹ ہز ریپوٹیشن. اور اگر میں ان گزشتہ 20 سالوں میں, جب سے میں ایکٹیو ہوں, مطلب فوج سے آئی ایس آئی چھوڑے ہوئے مجھے 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, اور فوج سے ریٹائر ہوئے مجھے 17 سال سے زیادہ, 18 سال ہونے کو ہے. تو 18 سال آئی جائے گی بنانے سے میری گزارش ہے, 18 سال سے لے کے عرصے میں جو کچھ میں نے کہا, تسلیم کیا کہ آئی جی آئی بنائی تھی, اس کی وجوہات بیان کی, اور یہ کہا کہ آپ ٹرائل کر لیں, بات کھل جائے گی. ہر ایک حکومت کو کہا, حکومتیں آئیں کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا پبلک کمیٹی بنا لو, وہ مجھے ایگزامن کر لے. اس سے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر میں ان 18 سال میں قوم کی نظر میں یہ نہیں ثابت کر سکا کہ میں جب کہتا ہوں تو کوئی امتیاز اٹھ کے, کوئی ایکس وائی زیڈ اٹھ کے میری بات کو چیلنج کر دیتا ہے, اور میری بات جو ہے جٹلائی جائے, تو پھر تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ میں بہت ہی بدبخت انسان ہوں. ایک سینئر اس سے انکار کر رہا ہو یا اقرار کر رہا ہو, جونیئر انکار کر رہا ہو, تو ایسی ایک کنٹروورسی کریٹ ہوتی ہے, تو پھر لوگ کس کی بات کا اعتبار کریں؟ نہیں جی, اسی کے کر لیں. جو لوگوں کو اگر اس کے اوپر اعتماد آتا ہے تو ضرور کر لیں اس کا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں. یا تو یہ کہیں کہ یہ ڈاکومنٹ تھا, یہ وہ کہے کہ یہ میں نے خط دیا, مجھے حکم ملا تھا. کیونکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا جس کا وہ ذکر کر رہا ہے, مڈ نائٹ جیک ہال کا, اس وقت وہ امتیاز صاحب میرے کمانڈ میں تو نہیں تھے. میں نہ آئی ایس آئی میں تھا اس وقت, اور میں کور کمانڈ کر رہا تھا, اور وہ انجینئر سینٹر میں اس وقت. متحدہ قومی موومنٹ کو آپ ایک محب وطن سیاسی جماعت سمجھتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں ساری محب وطن ہوتی ہیں, فطور قیادتوں کے دماغ میں, سر میں ہوتا ہے. آپ قیادت کو صحیح نہیں سمجھتے؟ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, کھل کے بیان کریں جو بھی ہے. بہت سے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, میں نے بیان کر دی. میرے سے غلطی ہوئی, میں قبول کرتا ہوں. آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ قبول کریں, آپ تشریف لائیں یہاں پہ, پاکستان کے اندر آئیں, اور ہم آپ کو دل و جان سے کریں گے. میں نے تو جب 1995 میں آپریشن ہوا تو میں نے بڑی صلح صفائی کرانے کی کوشش کی, اور جب 1992 میں آپریشن جاری تھا تو لنڈن میں مجھے الطاف حسین صاحب ملنے کے لیے آئے, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سے دیکھیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو کافی باتوں پہ بڑا ہمارا اتفاق. اس کے بعد 2 بار میں لنڈن گیا, پھر تو ان کے گھر پہ جا کے میں ان سے ملا, اور بڑی محبت اور پیار سے ملے, اور اچھی بات ہے, میرے اور انہوں نے بہت احترام کیا, یہ اچھی بات ہے. لیکن احترام اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن جہاں آپ کو اب آئیں, آپ کو ملک کو ضرورت ہے, آپ آئیں, آگ کو ٹھنڈا کریں. آپ سمجھتے ہیں الطاف حسین کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے, اس ملک کی ضرورت ہے. بالکل. ہر وہ دیکھا جو ہمارا خون ہے, جو ہمارا گوشت پوست ہے, جو ہمارے پاکستان کا شہری ہے, جو ہمارا پاکستان کا قائد ہے, تو اس کو ضرورت ہے اس کی, اس ملک کو. وہ کیوں ہم امریکہ کے سامنے جھکتے ہیں, تو اس کے ساتھ کیوں نہیں معاملہ کر سکتے؟ ان کی لائف کی میں نے اس وقت اشتہار کی لائف کی کیا گارنٹی ہے؟ ان کے وہ ٹرائل نہیں ہوگا, یہ کیا گارنٹی ہے کہ اسی لیے تو یہ خوف سے تو باہر ہے؟ یہ باتیں نہیں ہیں, یہ لائف کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے, لیکن ہوتا رہتا. پھر آ گئے. محترمہ بے نظیر کی لائف کی گارنٹی نہیں تھی, آ گئی, ہو گیا یہ کاروان. اب پرویز مشرف صاحب, میری لائف کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بھائی ایک جرنیل کو اپنی قوم کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. A general is supposed to die on the battlefield for his nation. اسی طریقے سے a leader has to make sacrifices for his. قائد اعظم جب گئے تھے اس وقت 76 سال کی عمر تھی, کمزور نحیف قائد اعظم. کہا گیا کہ پشاور میں تمہارے اوپر حملہ, تمہاری جان لے لی جائے گی.
تو کھلی کار کے اندر بیٹھ کے گئے. جس کو جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کے لیے تو بڑا. اچھا، چوئی شجاعت کا گزشتہ روز کا بیان ہے کہ 60 MQM کے جو کارکن ہیں ان کو اسلام آباد میں اگر ہے تو وہ چودھری صاحب لائیں. میرا خیال ہے دیکھیں نا یہ انصاف ہونا چاہیے. اب عدالتیں شکر ہے کہ کھلی ہیں, اب انصاف ہو, MQM کے ساتھ بھی انصاف ہو. اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو اس کے لیے بھی ہونا چاہیے, 12 مئی کے واقعات کا بھی ہونا چاہیے, اور اس سے بھی زیادہ 12 ربیع الاول 2006 کو جو واقعہ نشتر پارک میں ہوا وہ بڑا بھیانک واقعہ ہے, اور میرے اس کے اپنے بارے میں تصورات ہیں, میں بات نہیں کروں گا اس کے لیے. اس کا بھی ہونے چاہیے. 9 اپریل کو جو وکلا کو جلایا گیا اس کی بھی ہونی چاہیے. جو آپریشن 92 میں ہوا اس کا بھی ہونا چاہیے, جو 95 میں ہوا اس کا بھی ہونا چاہیے. وہ حکومتوں کی جماعتیں ہیں, اب ان کے ساتھ تو الحاق کر کے بیٹھے ہوں, اب کریں نا یہ ساری باتیں. اچھا, آخری 2 سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ فرما دیجیے آپ کہ ISI جو ہے وہ لوکل پولیٹکس میں انوالو ہے, ظاہر ہے کہ پولیٹیکل ونگ ہے اس کا. یہ بتا دیجیے کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے تمام رہنما اب اس کے کنیکشن میں کیوں رہتے ہیں, اور جب تک وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتے, جب تک وہ کسی کو اوپر نہیں اٹھاتے, وہ آدمی یا وہ شخص یا وہ لیڈر اوپر نہیں آتا. بہت سے مفروضے ہیں اس کے اندر جو درست نہیں ہیں. جو پٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کیونکہ اٹھایا نہیں گیا, دوسرے کو اٹھا دیا گیا اس لیے کر دیا گیا. اب کہتے ہیں کہ ISI کا سیل ختم کیا گیا, اور میرے ہوتے ہوئے بے نظیر نے جب کمیشن مقرر کیا تھا, ذوالفقار کمیشن, اور اس نے کہا تھا کہ ISI کے رول کو ختم کیا, تو میں نے خود لکھ کے دیا تھا کہ رول کو ختم کرو, لیکن پھر نہیں ختم کیا. ہر جو سیاسی حکومت آتی ہے وہ بھی استعمال کرتی ہے ISI کو. بابا ختم کرو, ایک دفعہ جان چھوڑ دو. ISI کی تو مین پاور ISI جان چھوڑنا چاہتی ہے, بالکل 100%. آپ سمجھتے آپ میں آپ کو کیا یقین سے دیکھو, وہاں 2 سے 3 سال تک جاتا ہے. جو ISI کا سربراہ ہوتا ہے 2 سال ہوتا ہے, 3 سال ہوتا ہے, وہاں سے پھر چلا جاتا ہے. اس سے کون سا مستقل وہاں رہنا؟ سسٹم چھوڑ کے جاتا ہے نا پیچھے. نہیں, سسٹم کریٹ کیا گیا ہے, وہاں موجود ہے. آپ کو چارٹر میں لکھا ہو, آپ کی ڈیوٹی میں لکھا ہو کہ آپ 6 گھنٹے ڈیوٹی دیں گے, گیٹ کے اوپر کھڑے ہو گے. آپ اگر ڈیوٹی دے رہے ہیں پکڑے جائیں گے. آپ ڈیوٹی کیوں دے رہے ہیں جی؟ تو آپ کہیں گے جناب مجھے لگا گیا, میں ہوں تو اخبار نویس, لیکن مجھے ڈیوٹی یہاں لگی ہوئی گیٹ کے اوپر. کریں گے نا, ڈیوٹی میں ہے نا, آپ کے چارٹر میں ہے نا, خفیہ فنڈ آپ بھی کی چارٹر ذمہ داری میں ہے. خفیہ فنڈ اور وہ تقسیم اس کی وہ بھی چارٹر میں ہے. یہ خفیہ فنڈ کا مجھے نہیں پتا, میں نے فرینکلی میرے کوئی خفیہ فنڈ نہ تقسیم کی ہے. IGI کے حوالے سے تقسیم کی بات ہو رہی ہے, اور اب تو یہ IGI کنٹینیوڈ. وہ IGI دیکھیں نا, IDI تو رہ گئی, بن گئی, رہ گئی. وہ بھی تو ISI نے بنائی نا, آپ نے بنائی نا سر. وہ پہ خدا کا خوف کرو, کچھ سمجھنے کی کوشش کرو کہ بیچ میں ایک تقسیم ہے اس کے اندر. IGI بنی, لیکن IGI کے نتیجے بننے میں جمہوریت پروان چڑھی اور جمہوریت چلتی رہی. اس کے بعد ایک اور دور آیا, اس کے اندر پیسے جو تقسیم ہوئے مہران بینک والے, اور یہ وہ جو درانی صاحب نے بتایا ہے, وہ ایک اور کیفیت ہے. آپ ان کو دونوں کو لنک کیوں کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا کہ میں نے کہاں دیے تھے پیسے. ٹھیک ہے, یہ آخری سوال میں آپ سے کر رہا ہوں پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے. یہ فرما دیجئے کہ پرویز مشرف جو بڑے فرینک تھے آپ سے بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے, اچانک آپ کے تعلقات ان سے کشیدہ ہو گئے. پھر اب وہ ایکسپین سروسز کے حوالے سے بھی آپ نے پریس کانفرنسز کیے, ان کے خلاف آپ نے ایک بات کی. اب آپ ان کو کس کیٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں, کہاں کیا ان کا مستقبل آپ کو ان کا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ فرما دیجئے کہ کیا پرویز مشرف کا ٹرائل آرٹیکل 6 کے تحت ہونا چاہیے؟ جی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں, پرویز مشرف مجھے بہت عزیز رہے ہیں, میرے سبارڈینیٹ رہے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, اور ان کا میرے آنے جانا تھا. پریزیڈنٹ کے طور پہ میاں بیوی میرے پاس آیا کرتے تھے. ایز پریزیڈنٹ تو خیر وہ غالباً ایک ہی دفعہ آئے ہیں, ایز آرمی چیف وہ آیا کرتے تھے اور میرے پاس آیا کرتے. تو تعلقات تو ٹھیک تھے. 9/11 کے بعد میں نے کہا کہ وہ دیکھیں, ایک تو مارشل لا لگانا ہی غلط تھا. وہ کارگل کا آپریشن میں ہمیشہ اٹیک کرتا رہا, یہ غلط ہوا ہے, کمیشن بٹھاؤ اس کے اوپر. ان کو جا کے میں نے خود کہا کہ بھئی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے, کشمیر کا کاز آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ جو 9/11 کے بعد جو انہوں نے رخ اختیار کیا, اس کے بعد تو پھر میرا ان کا راستے جدا ہو گئے, کیونکہ یہ نظریاتی اختلاف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ذوف پاکستان کو پہنچا ہے ان کے جو کردار کی وجہ سے, ان کی طرز حکمرانی کی وجہ سے, اور ان کے امریکہ کے ہر چیز منوان ماننے کی وجہ سے, وہ ہم صدیوں میں سے, میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ قوم اس کے اوپر شرمسار ہوگی جو کچھ قوم نے کیا ہے. روئیں گے ہم, ایک دن آ کے بیٹھیں گے, اور وہ وقت آ گیا کہ اب ہم رو رہے ہیں اس کے اوپر. روز ڈرون حملے مار کے چلے جاتے ہیں. اس وقت اگر ہم مقابلہ کرتے, جاؤ تمہارا کام ہے بھائی, اگر انہوں نے کیا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے, تم جانو اور افغانستان جانے.
وہ ایک اور ملک ہے، لیکن ہمیں انہوں نے خدمت گزاری پہ لگا دیا، ہمیں وہ سپلائی راستے ہم دے رہے ہیں۔ کتنا غضب ہے کہ ایک ہمسایہ اسلامی ملک جس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، ہم نے یہاں تو وہ تو افغانستان چلا نہیں جائے گا یہاں سے، لیکن امریکہ چلا جائے گا، تو ہم نے ان کو، اس قوم کو، ایک اپنی جو ہماری قوم ہر وقت ہماری پشت پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کو اپنے خلاف کر لیا۔ ٹرائل ہونا چاہیے سابق آرمی جی چیف کا۔ ضرور، کیونکہ اگر آپ نے ماضی کے تاریک دوروں سے گزرنا ہے، آپ اپنا ایک ماضی ہے نا، وہ تاریک ماضی ہے، اس کو اگر توڑنا ہے تو پھر یہ ایک زنجیر توڑنی ہوگی آپ کو، جس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے قوم پوری کی پوری، یہ تاریخی طور کے اوپر۔ آپ آئین توڑنے والے کو سزا دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک کا راستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر پارلیمنٹ مقتدر ہوگی، جب پارلیمنٹ مقتدر ہوگی، نیشن ول بی امپاورڈ، اینڈ وین ایور دا نیشنز آر امپاورڈ دین دیر از نوبڈی ہو کین اسٹاپ دیم فرام گروئنگ۔ آپ کا بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب۔ ناظرین، جنرل حمید گل صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت کی، میں نے سوالات کیے اور بڑے کھلے جوابات دیے جنرل حمید گل صاحب نے۔ یہ گفتگو کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، جو بھی انہوں نے جواب دیے اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ انہوں نے کس حد تک درست اور غلط بات کی ہے۔ میں چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔